اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1446 ہجری 31 مارچ بروز پیر کو ہوگی۔ شوال کا چاند نظر آ گیا، کل ملک بھر میں عید منائی جائے گی۔ شوال کے چاند کی رویت اور عید الفطر کا باضابطہ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کے مطابق ملک بھر سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں کھلی آنکھ سے شوال المکرم کا چاند نظر آیا۔ نیوز ون کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک۔ چھوٹی عید کا کاؤنٹ ڈاؤن، وقت کم مقابلہ سخت، ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں کے بازاروں میں بھرپور رش، خواتین کی تیاریاں جاری، درزی کی دکانوں کے چکر، دوپٹوں کو پیکو کرانا بھی امتحان، میچنگ جولری اور جوتوں کی خریداری، بچوں کی بھی نہ ختم ہونے والی فرمائشیں جاری، چوڑیوں اور مہندی کے بھی اسٹالز لگ گئے۔ فیشل، ہیئر اسٹائلنگ اور سافٹ لک، حسین تر نظر آنے کے لیے خواتین کا بیوٹی پارلرز میں زبردست رش۔ شاپنگ اپنی جگہ، جاذب نظر آنا زیادہ اہم ہے۔ خواتین کا خوبصورت نظر آنے کے لیے گھنٹوں اپنی باری کا انتظار۔ مردوں نے بھی عید خریداری فائنل کرنے کی ٹھان لی۔ پرفیومز کی خریداری عید کے بغیر ادھوری، کراچی کی بوتل گلی میں سینکڑوں قسم کے عطر اور پرفیومز دستیاب، منفرد و خوبصورت نظر آنے کے لیے نوجوانوں کے سلونز پر ڈیرے۔ عید منائیں گے اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کا آبائی علاقوں کا رخ، عید ٹرینیں بھی چل پڑیں، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز پر رش، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا، شہریوں کا زائد کرایہ وصول کرنے کا شکوہ، پنجاب حکومت کی جانب سے ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر شکایت سیل قائم۔ کراچی میں بوہری برادری آج عید الفطر منا رہی ہے۔ صدر کی بوہری جماعت خانہ میں نماز عید کا اجتماع۔ خیبر پختونخوا کے زم اضلاع میں بھی آج عید الفطر، نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سعودی عرب و خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، 20 لاکھ سے زائد فرزندان اسلام کی شرکت، امت مسلمہ کی سلامتی اور فلسطین سمیت دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں۔ قطر، UAE اور ترکیہ میں بھی نماز عید کے اجتماعات، مسجد اقصی میں بھی نماز عید کی ادائیگی، بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی شرکت۔ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں کہیں آج اور کہیں کل عید منائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر اور عوام کو عید کی دلی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر الہام علیوف کا آئندہ دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ممالک 2 ارب امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ IMF نے سالانہ ٹیکس وصولی کے ہدف میں 64 ارب روپے کی کمی کر دی۔ نیا ہدف 1297 ارب سے کم کر کے 1233 ارب روپے مقرر کر دیا گیا۔ ٹیکس وصولی میں کمی، IMF سے معاہدے پر اثر انداز ہونے کا خدشہ۔ FBR مارچ میں بھی ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کرنے میں ناکام رہا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس، عید سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کا سیکیورٹی اداروں کے رابطے بڑھانے کا حکم، فورسز کے آپریشنز کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ اجلاس میں سول آرمڈ فورسز کی استعداد کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم، بازاروں میں ویمن پولیس اسکواڈ کا گشت بڑھانے کی ہدایت، لاہور کے 65 تجارتی مراکز پر اضافی نفری تعینات، ڈرون کیمروں اور نائٹ ویژن دوربین سے نگرانی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں 5000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نئی انتظامیہ کے آنے جانے سے ملکوں کے بنیادی معاملات تبدیل نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ طارق فاطمی کا انٹرویو، کہا وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہترین معاشی تعاون ہو۔ 3 سے 6 ماہ کے دوران پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آنے کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی باغ آزاد کشمیر میں شہید میجر سعد بن زبیر کے اہل خانہ سے ملاقات، والدین، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا میجر سعد کی لازوال قربانی پر پوری قوم کو ناز ہے، شہید کے بلند حوصلہ والدین کو دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ میجر سعد بن زبیر چند روز قبل یوب کے علاقے سمبازہ میں شہید ہوئے تھے۔ کرم میں قیام امن کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے سنجیدہ اقدامات رنگ لا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کرم میں راستوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے فریقین کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد تل پارا چنار شاہراہ کو محفوظ بنانا ہے۔ کوہات امن معاہدے کے تحت کرم کو بنکرز اور اسلحے سے پاک کیا جا رہا ہے۔ فریقین کے تقریباً 900 بنکرز مسمار کیے جا چکے۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں ٹریفک حادثات پر عدالت جانے کا اعلان، خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ڈمپر مافیا کو پیپلز پارٹی کی پشت پناہی حاصل ہے، کراچی کو سوچی سمجھی سازش کے تحت مافیاز کے حوالے کیا گیا۔ لیاری گینگ وار کے جرائم پیشہ افراد ایک بار پھر متحرک ہو رہے ہیں۔ کراچی کے ٹریفک حادثات میں 220 سے زائد شہریوں کی ہلاکت کے بعد حکام کو ہوش آ گیا۔ حادثات پر قابو پانے کے لیے نئے ٹریفک قوانین نافذ، بھاری گاڑیوں میں کیمرے لگانا لازمی قرار، ڈرائیورز کے ڈرگ اور فٹنس ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی، پانی گرانے والے ٹینکرز کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ، چین کور، لائٹس اور واضح نمبر پلیٹ ضروری قرار۔ نواب شاہ میں صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کے رہنماؤں اور کارکنان کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی مرکزی صدر فریال تالپور بھی موجود تھیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بھیس بدل کر لاہور کے مختلف اسپتالوں کا دورہ، جناح اسپتال اور لاہور چلڈرن اسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں کے لواحقین کا بہتر علاج اور مفت ادویات کی فراہمی کا اعتراف۔ پاکستان کے نور زمان نے لیورپول میں ہونے والی اسکواش چیمپئن شپ جیت لی، اسکاٹ لینڈ کے روری اسٹیورٹ کے خلاف بغیر کوئی گیم ڈراپ کیے کامیابی حاصل۔ 44 منٹ جاری رہنے والے میچ میں نور کی جیت کا سکور 11-9، 11-10 اور 11-8 رہا۔